ام آمنہ کہتی ہے مجھے انگلی سے اشارہ کر رہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کہہ کیا رہا ہے۔ میں نے کہا اماں یہ تو کہہ رہا ہے کہ ایک والا آ گیا۔ آج حبل، لات، عزا اور منات زمین پر گر پڑے، آج ان کی ویلیو ختم ہو گئی، آج ان کے پجاری منہ کے بل گر گئے، آج ان کے گھر میں ماتم ہو گیا، آج وہ پریشان ہے کہ ایک والا آ گیا، محمد مصطفیٰ آ گیا۔ اب یہ محمد ایک ہی آواز لگائے گا، لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ لات، عزا، منات ان کی عبادت نہ کرو، اس لیے کہ یہ کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، کسی کو اولاد نہیں دے سکتے، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے، کسی کو غمی نہیں دے سکتے، لہذا اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ آج مکہ کے اندر ایک آواز آئے گی، احد احد کی صدا بلند ہو چکی ہے، آج مکہ کے اندر ایمان کا پرچار ہو جائے گا۔ آج یہ انگلی کا اشارہ کر کے اماں آپ کو بتا رہے لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، وہی معبود ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی سب کچھ لینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی بیٹیاں دینے والا ہے، وہی بیٹے دینے والا ہے، سب کچھ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ایک اللہ ہے جو سب کچھ دے گا، اس انگلی سے یہ اشارہ کر رہا ہے، احد احد کہہ رہا ہے، اکیلا ایک اللہ مالک ہے۔ اس ساری کائنات کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ سورت نبی مجھے اور آپ کو دیا ہے، وہ کمالوں والا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، وہ خوبصورت نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ آج ہم خوش نصیب ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ احادیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن محمد نام کے جتنے لوگ ہوں گے نا، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ کیا کروں گا بھائی؟ جنت میں داخل کروں گا۔ جن کا نام محمد ہوگا ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے اللہ اس نے تو گناہ کیا تھا، اس نے تو چوری کی تھی، اس نے تو بے ادبی کی تھی، بڑوں کی بات نہیں مانتا تھا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا تھا، اللہ یہ نماز چھوڑ دیتا تھا، اللہ یہ جھوٹ بولتا تھا، بہت سارے گناہ کرتا تھا، یا اللہ تو نے انہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اس نام کے اندر جو تاثیر ہے نا محمد، میں نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ نبی کی محبت کی وجہ سے آج نبی کے نام جتنے لوگوں کے ہیں محمد، اس محبت کی وجہ سے سب کو معاف کر دیا۔ اسے تو شرم نہیں آئی کہ نام محمد ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، اسے تو شرم نہیں آئی نام نبی کے نام پہ رکھا ہے اور ڈکیتی کر رہا ہے، اسے تو شرم نہیں آئی نام نسبت محمد سے رکھا ہے لیکن بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اسے تو شرم نہیں آئی اس کا نام نبی کے نام پر ہے، یہ چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، اسے تو شرم نہیں آئی اس کا نام محمد کے نام سے ملتا جلتا نام ہے، نسبت محمد کے ساتھ ہے، لیکن یہ نماز چھوڑ دیتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا، اسے تو شرم نہیں آئی، لیکن مجھے حیا آتی ہے کہ محمد نامی کسی شخص کو میں جہنم میں داخل کروں۔ اس نبی کی کرامات دیکھیے آپ، اس نبی کے نام سے جڑا ہوا نام جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں، ایمان والوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر کہو کہ قیامت والے دن اگر نبی نے منہ موڑ لیا تو کیا کرو؟ آج ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہم سیرت بیان کرتے ہیں، ہمیں تو ہر وقت، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ
نبی کی سیرت بیان کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم سیرت بیان کرتے ہیں، نبی کی صورت بیان کرتے ہیں، نبی کا کردار بیان کرتے ہیں، نبی کا لڑکپن بیان کرتے ہیں، نبی کا بچپن بیان کرتے ہیں، نبی کے حوال بیان کرتے ہیں، نبی کی سیرت و صورت بیان کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس نبی نے جو ہمیں دیا ہے اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ جس چیز سے اس نبی نے ہمیں منع کیا ہے، کیا ہم اس سے باز آتے ہیں؟ کیا اس سے ہم رکتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی نہیں سوچا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی سیرت بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے؟ نبی کی سیرت کو اپنانے سے، نبی کا کردار اپنانے سے، کہ نبی نے ہمیں دیا کیا ہے، ہمیں بتلایا کیا ہے، اس نبی کی عظمت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی آپ کو میں نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کا نام ہر وقت بلند رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے نام کو، آپ کی عظمت کو، منقبت کو، منزلت کو کم نہیں کر سکتی۔ یہ اعزاز اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، اور ہم اس کے امتی ہیں، ہم اس محبوب پیغمبر کے امتی ہیں، ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ صفات ہونی چاہیے کہ قیامت والے دن نبی ہمیں دیکھ کر خوشی محسوس کرے، ہم سے منہ نہ موڑ لیں۔ اگر قیامت والے دن نبی نے انکار کر دیا تو کہاں جائیں گے؟ کون سی جگہ جائیں گے؟ جا ہی نہیں سکتے۔ آج کا مسلمان تو عشق مصطفیٰ میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا، عشق مصطفیٰ میں داڑھی نہیں رکھ سکتا، عشق مصطفیٰ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بتاؤ وہ پل صراط کیسے پار کرو گے؟ جہنم سے کیسے بچو گے؟ نبی کا دیدار کون سی آنکھوں سے کرو گے؟ کیا حیا نہیں آئے گی؟ شرم نہیں آئے گی کہ اللہ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا ہے؟ آپ اس کی مثال یوں لے لیں، کیونکہ آج کل معاشرے کے اندر یہ بات عام بھی ہے، ویسے ایک مولوی ہو، ایک عالم ہو، اور وہ کسی ناچ گانے کی محفل میں چلا جائے، وہ مولوی بھی انسان ہے، اور اس سے پہلے 200 لوگ اس مجلس میں موجود، ان کی داڑیاں بھی ہیں، سر میں ٹوپیاں بھی ہوں گی، سب مزے سے جو ہے نا وہ اس بے حیائی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن اس مجلس کے اندر مولوی چلا جائے تو مولوی اپنے آپ کو کیا محسوس کرتا ہے؟ یا لوگ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے؟ کہتے ہیں یار مولوی صاحب، حالانکہ مسلمان مولوی بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن مولوی کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ اب اس کو اس جگہ پہ جانا ہر مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن مولوی کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ مثال ہے۔ قیامت والے دن دیکھو نا، ہمیں اللہ نے یہ اعزاز کم عطا فرمایا کہ ہم آنے میں سب سے اینڈ میں ہیں، جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، لیکن قیامت والے دن جب نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے اور نبی کا ایک امتی بھی اگر جہنم میں جا رہا ہوگا تو بتاؤ کیا کیفیت ہوگی؟ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک پادری تھا جو چرچ میں جا کر وہاں کے لوگوں کو عبادات کے بارے میں بتا رہا تھا، عیسائیوں کی، گویا کہ وہ کرنے جا رہا تھا
تو اس چرچ کے باہر ایک بیکاری جسے گداگر کہا جاتا ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. تو جب پادری اندر جانے لگا تو اس نے یوں ہاتھ پھیلایا کہ مجھے کچھ دے دو، تو اس نے انکار کر دیا، نہیں دیا. تو چلتے چلتے اس کے جیب سے بٹوا گر گیا. کیا گر گیا بھائی؟ پرس گر گیا جس میں پیسے تھے. اب اس نے اسے اٹھایا، اندر جانے کی کوشش کی لیکن جانے نہیں دیا، سیکورٹی بڑی سخت تھی. اس نے اس پرس کو اپنے پاس رکھ دیا. انتظار میں تھا کہ وہ پادری باہر آئے گا، میں اسے اس کی امانت لوٹاؤں گا. اور یہ عیسائی ہے اور وہ بیکاری فقیر جو تھا وہ مسلمان تھا. اس نے جب انتظار کیا کہ بندہ آئے گا تو میں واپس کروں گا، وہ پادری آیا نہیں، وہ دوسرے راستے سے نکل کر اپنے گھر روانہ ہو گیا. کافی عرصہ اس نے ڈھونڈا، وہ پادری اسے ملا نہیں. پھر اگلے سال انہی دنوں میں، عبادت کے دنوں میں وہ وہاں پہنچا اور وہی پادری اسے نظر آیا. وہ اس پادری کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو کچھ امانت لوٹانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کون سی امانت؟ اس نے کہا یہ پچھلے سال آپ جب یہاں آئے تھے آپ کے جیب سے یہ بٹوا گر گیا، یہ لوٹانے آیا ہوں، یہ لے. جب وہ دینے لگا اس نے کھول کر دیکھا پیسے بھی پورے ہیں، کوئی چیز اس میں کم نہیں ہے زیادہ نہیں ہے. تو وہ اس بیکاری سے کہنے لگا ذات کا تو بیکاری ہے، فقیر ہے، تو چاہتا تو اپنی زندگی سیٹ کر سکتا تھا، چاہتا تو اس میں اتنا پیسہ تھا کہ تو اپنی جو ہے وہ لائف سیٹ کر سکتا تھا، کاروبار کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا؟ اس پادری سے وہ مسلمان کہنے لگا ذات کا تو میں فقیر ہوں، ذاتی طور پہ تو فقیر ہوں، لیکن مذہبی طور پر میں مسلمان ہوں. اور قیامت والے دن اگر یہ میں چوری کر لیتا، چھپا لیتا، اور قیامت والے دن جنابی عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوتے اور محمد مصطفیٰ بھی کھڑے ہوتے اور آپ اس وقت یہ کہہ دیتے، عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے کہ محمد کے امتی نے میرا پرس چوری کیا ہے اور میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف پہنچتی، تو میں پھر کیا کرتا؟ میری زندگی کس کام کی تھی پھر؟ تو اس وقت کے فقیر بھی اتنے غیرت مند ہوتے تھے. تو قیامت والے دن اگر خدا نہ واسطہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ بھائی یہ بندہ اس کو جہنم لے جاؤ، تو بتاؤ ہمارے نبی پر کیا گزرے گی؟ ہم تو ربیع الاول منا لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. یہ کوئی منانے کی چیز نہیں ہے بلکہ اپنانے کی چیز ہے. نبی نے ہمیں سکھایا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھیں. آپ کو ایک چیز ملے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو عبادت کر کے اور بندوں کو راضی کرو ان کا حق ادا کر کے.